قضا نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فجر کے فرائض کے بعد ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ فرض کی قضا ہوتی ہے یا واجب کی قضا ہوتی ہے، اور فرض اور واجب سجدہ جائز ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن فقہا نے اس میں بیان فرمایا کہ ذرا یہ احتیاط کریں گے کہ چونکہ نماز قضا کرنا گناہ تھا اور گناہ کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، لہذا عصر کی نماز کے بعد اور فجر کے بعد مسجد میں قضا نماز ادا نہ کریں، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت نفل تو پڑھ نہیں سکتے، یہ قضا پڑھ رہے ہیں، اور اپنی قضا کو اس طرح لوگوں کے سامنے پڑھنا کہ وہ مطلع ہو جائیں کہ یہ اپنی پرانی قضا پڑھ رہا ہے، یہ خود ایک گناہ ہے۔ لہذا اگر پڑھنا چاہیں تو گھر میں آ کے پڑھیں۔ تو خواتین تو پڑھ سکتی ہیں، وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر مرد حضرات پڑھنا چاہیں تو فجر کی جیسے نماز مسجد میں ادا کی، اب گھر پر آ جائیں اور گھر پر آ کر پھر وہ قضا نماز ادا کرنا چاہیں کر لیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد بھی۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے گناہ کا اظہار جائز ہو جاتا ہے، ادھر بھی تھوڑی سی احتیاط کریں گے کہ اپنے کسی الگ کمرے میں پڑھیں، ورنہ اگر سامنے پڑھنے پر یقین ہو کہ گھر والے مطلع ہو جائیں گے کہ وہ قضا نمازیں لوٹا رہا ہے تو اس کو پھر گھر پہ بھی نہیں پڑھیں گے، گویا کہ مخلوق کے سامنے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ گناہ کا اظہار ہے، خود ایک گناہ ہے۔ چوتھا تھا غروب آفتاب جب ہو جائے اس سے لے کر اور مغرب کے فرائض کی ادائیگی تک کوئی نفل نماز ادا کرنا فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ میں، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہ اوقات کا بیان چل رہا تھا کہ ان اوقات میں نوافل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، جن میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب کے فرائض کی ادائیگی تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی اجازت ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے چاہیے کہ جیسے مغرب کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت پہلے نفل پڑھیں، اس کے بعد فرائض پڑھیں۔ فقہ حنفی میں بعض علماء احناف نے اجازت دی ہے کہ ہلکی سی 2 رکعت نفل اگر پڑھنا چاہیں تو مغرب کی فرائض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمہور اسی طرف ہیں، یعنی اکثر فقہائے احناف اسی طرف ہیں کہ اذان کے بعد متصلاً اقامت ہو اور فوراً پہلے فرائض ادا کیے جائیں، پھر سنت ہے اور پھر نفل ہے، لہذا جہاں پر یہی طریقہ کار رائج ہو تو اسی کو فالو کیا جائے۔ اس کے بعد 5واں وقت تھا، یہ میں تھوڑا سا بتا چکا ہوں لیکن دفعہ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ نئے جو جوائن کرنے والے ہیں وہ بھی ان کو ایک دفعہ دوبارہ وہ پہلی دفعہ کم از کم سن لیں، اور جو پرانے سننے والے ہیں ان کا ریپیٹ ہو جائے گا۔ جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، بس کھڑا ہو جائے تو نوافل پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جمعے کی سنتیں پڑھ رہا ہے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو وہ سنتیں مکمل کر لے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے کہا چلو پہلے 4 سنتیں پڑھ لیتا ہوں پھر آرام سے بیٹھ کے خطبہ سن لوں گا، چاہے امام صاحب کھڑے ہو گئے یا خطبہ شروع بھی کر لیا ہے، یہ غلط ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ فوراً آئیں، اگر دیر ہو جائے تو پہلے بیٹھ کر خطبہ سنیں گے، اس کے بعد فرض ادا کرنے کے بعد پھر وہ سنن ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چھٹا ہے عین خطبے کے وقت، یعنی جب امام صاحب خطبہ شروع کر دیں، ایک تو ہے کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کے وقت ہی منع ہو جاتا ہے، پھر عین جو خطبہ شروع ہو جائے اس وقت میں بالکل منع ہوتا ہے۔ 7واں وقت ہوتا ہے نماز عیدین سے پہلے، چاہے وہ بقرہ عید ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، عید الاضحیٰ کی ہو یا عید الفطر ہو، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی یہ عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا نہیں کریں، نہ گھر پر مرد حضرات نہ عیدگاہ میں آ کر، اور جب نماز ادا ہو جائے اس کے بعد بہنوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ گھر پہ پڑھیں، اور مرد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عیدگاہ میں یا مسجد میں پڑھنا اب بھی ممنوع ہے، بلکہ وہ گھر جا کے پڑھیں گے۔ گویا کہ بہنیں انتظار کریں، عید کی نماز کے بعد بالکل وہ پڑھ سکتی ہیں، اور مرد حضرات عید کی نماز سے پہلے نہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں نہ عیدگاہ میں یا مسجد میں آ کر، اور عید کی نماز ختم ہونے کے بعد مردوں کے لیے مسجد میں یا عیدگاہ میں نوافل پڑھنا منع ہے، اپنے گھر جا کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 8واں ہے کہ یہ ایک تو ہے نماز عید سے پہلے، یہ 7واں تھا، اور 8واں نماز عید کے بعد، دونوں اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ 9واں ہے کہ عرفات میں اگر وہاں پر حاکم اسلام موجود ہو اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے، اس کے بیچ میں نوافل پڑھنا بالکل منع ہوتا ہے۔ 10واں عرض کرتا ہوں لیکن ایک پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو 9واں ہے عرفات کے میدان میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں اس کے درمیان، یعنی لیکن یہ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کے لیے حاکم اسلام کی وہاں موجودگی شرط ہے، ورنہ پھر ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت کے اندر ادا کی جائیں گی۔ بہرحال اگر حاکم اسلام موجود ہوں تو پھر ظہر اور عصر کے درمیان نوافل پڑھنا منع ہوگا۔ 10واں ہے مزدلفہ میں جب مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی جاتی ہے تو اس میں مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھنا منع ہے، اس میں متصلاً پہلے مغرب ہوتی ہے پھر فوراً عشاء کے فرائض کے لیے اقامت ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کے درمیان بھی نفل نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔
11واں ہے کہ جب فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر قسم کے نوافل اور سنن وغیرہ منع ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر فجر میں دیر سے آنکھ کھلی، اب یقین ہے کہ وضو کر کے اگر صرف 2 رکعت فرض پڑھیں گے تو ہوں گے، ورنہ اگر سنت بھی شامل کر لیں تو وقت ہی نکل جائے گا. تو فرض ہے کہ پھر سنتیں چھوڑ دی جائیں اور فرائض میں مشغول ہوا جائے. تو اگر فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو پھر سنن چھوڑنا لازم ہوتا ہے. اس وقت اگر نوافل پڑھیں گے تو مکروہ ہے، سخت مکروہ ہے. اور 12واں وقت ہے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا کہ جس میں دل لازمی طور پر بٹے گا، توجہ ہٹے گی. مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ کی شدت ہے بہت زیادہ، اس وقت نوافل ادا کرنا بالکل مکروہ ہے. بلکہ اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے اس سے فراغت حاصل کرے، پھر شامل جماعت ہو، وہ بھی اگر مل جائے، نہ ملے تو پھر اپنی پڑھے. تو اس لیے اگر جماعت بھی ہو رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ پہلے فراغت حاصل کرے، پھر تازہ وضو کر کے وہ جماعت میں شامل ہو. اگر جماعت اس دوران نکل جاتی ہے تو بالکل گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کا مطالبہ پہلے ان چیزوں کو ختم کرنے کا ہے. اس لیے کہ اگر اس شدت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو نماز میں توجہ ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اور پاکیزہ خیالات ذہن میں ہونے چاہیے. جبکہ پھر بار بار نماز میں پیشاب کا خیال آ رہا ہو، اور یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے انسان کا کہ جب توجہ اس طرف چلی جائے کہ میں بھی جا کے پیشاب کروں گا تو اور شدت بڑھ جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ. تو اس لیے مکمل توجہ پھر ایک گندی شے کی طرف، خراب شے کی طرف ہو، اور وہ نماز جس میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے والا ہوتا ہے، اس میں پھر توجہ ایسی طرف جائے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اس لیے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اسے ان چیزوں کو دور کیے بغیر نماز نفل ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے. تو یہ 12 اوقات تھے جس میں نفل پڑھنا منع ہوتا ہے. ان پر توجہ رکھیے گا، یاد رہیں تو بہت ہی بہتر ہے. سوالات کی طرف آتے ہیں کہ بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر بٹوے میں یا کپڑے کی جیب وغیرہ میں جیسے کچھ صورتیں ہوتی ہیں، کوئی وظائف وغیرہ ہوتے ہیں، وہ رکھ کر ہم نے رکھے ہوئے، اب ہم اس طرح کیا واش روم جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے یہ صورت وغیرہ یا وظائف وغیرہ پینٹ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، یا بعض لوگ شلوار کی جیب بنا لیتے ہیں، تو یہ سخت بے ادبی ہے کہ ایسے مقام پہ رکھنا کہ اگر وہ بھی پچھلی پاکٹ میں رکھنا کہ آدمی بیٹھ بھی جاتا ہے، اور پھر اگر فرنٹ پاکٹ میں ہے بھی تو پھر بھی یہ معیوب اور بہت برا ہے کہ قرآن پاک کی صورت کو یا وظائف کو ایسی جگہ پر رکھا جائے. ہاں، قمیض کی شرٹ وغیرہ میں اس میں جیب وغیرہ میں رکھیں، پاکٹ میں رکھیں تو چلیں، پھر بھی چل جاتا ہے. یہ تو رکھنے کے بارے میں ہے. دوسرا، آپ اس کو واش روم میں لے جانا، یہ اگر تو کسی پلاسٹک کی تھیلی میں وہ اچھی طرح لپٹے ہوئے ہیں کہ وہاں کی جو خراب اسمیل ہے وہ اس آیت کو یا اس صورت کو نہیں چھو سکے گی تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اگرچہ یہ بھی تھوڑے بہت اس میں بے ادبی کا عنصر ہے. لیکن اگر وہ بغیر لپٹے ہوئے ہے اور پھر اس کو لے کر جائیں، یہ مکروہ تنزیہ، گناہ گار تو اب بھی نہیں ہوں گے لیکن مکروہ تنزیہ ہی ہے. بہرحال تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چاہے پلاسٹک میں لپٹے ہوں چاہے نہ ہوں، مطلقاً اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت کو یا سورت کو واش روم میں لے جانا چونکہ غیر مناسب ہے، اس لیے باہر رکھ کر جائیں. ہاں، اگر جیسے مارکیٹ کی مسجدیں ہوتی ہیں یا اور کسی جگہ آپ سفر پہ گئے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ باہر رکھ کر گئے تو کوئی اٹھا کر ہی لے جائے گا، اس میں پھر یہی کریں کہ آپ اس کو کسی تھیلی وغیرہ میں اچھی طرح پلاسٹک کے اندر لپیٹیں اور پھر اس کو جیب کے اندر رکھ کر آپ بالکل جا سکتے ہیں. ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ موبائل اندر نعت وغیرہ یا کوئی اذان ہوتی ہے بعض اوقات، یا سورت وغیرہ جیسے اللہ اکبر وغیرہ، اس طرح ذکر جو ہے اس کو بیل کے طور پر لگانا، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، اس کو سخت مکروہ لکھا ہے علماء اسلام نے، یہ سخت مکروہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات اذان ہوتی ہے، ابھی اللہ ہوا، بیل آئی اور آپ نے بیچ میں کاٹا اور اس کو سننا شروع کر دیا، اللہ نام کٹ گیا، اکبر ابھی بر کٹ گیا. اور اسی طرح صورت مبارکہ کچھ چل رہی ہے، وہ ایک دم آپ نے کٹ کر کے اس کو کال اٹینڈ کر لی ہے. اسی طریقے سے نعت کو بیچ میں کاٹ کر اور پھر اس کو سننا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی درمیان میں آ کر ہماری بات کو کاٹ دیتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے. گویا کہ ایک بے ادبی ہے ہمارے عرف کے اعتبار سے، ہمارے مزاج کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو اس کو درمیان میں کر دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. لہذا ایسے ہمارے بھائی بہن جنہوں نے اذانیں یا نعتیں یا اذکار الہیہ یہ بطور موبائل ٹیون رکھا ہوا ہے تو اس کو ختم کریں اور کوئی دوسری ایسی سادہ قسم کی ٹیون وغیرہ لگا لیں. ایک بہن نے فرمایا کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس نے بطور رہن یا گروی ایک مکان ہمیں دے دیا ہے،
جس میں ہم نے 2 سال سے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، کیا ہمارا اس طرح گروی کے رکھے ہوئے مکان میں رہائش اختیار کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں، میں اس کو تصور پہلے بہت سے دیکھنے والوں کو سمجھا دوں، پھر اس کا حکم بیان کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور اپنے قرضے کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس رکھوائیں، تاکہ اگر وقت مقررہ پر آپ ہمارا قرض ادا نہ کر سکے تو ہم اس چیز کو بیچ کر اپنے قرض کو وصول کر سکیں۔ یہ جو چیز ہمیں اپنے قرضے کو وصول کرنے کے لیے بطور ضمانت اپنے پاس رکھی ہے، اس کو عربی میں رہن رکھنا کہتے ہیں اور اردو میں گروی رکھنا کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کا شرعی حکم ہوتا ہے امانت کا۔ یہ آپ کے پاس اپنے اس مقروض مسلمان بھائی کی ایک امانت ہے اور امانت کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ ہم نے طے ہی ایسا کیا ہے کہ میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں اور جب تک آپ قرضہ نہیں لوٹائیں گے آپ کی یہ زمین میرے پاس رہے گی، میں اس میں کاشتکاری کرتا رہوں گا، یہ مکان میرے پاس رہے گا، میں اسے کرائے پہ چڑھا کے اس کا کرایہ وصول کرتا رہوں گا، یا یہ مکان میرے پاس رہے گا اور ہم خود اس میں رہائش رکھیں گے، یا آپ کی یہ دکان ہمارے پاس رہے گی اور ہم اس دکان کو کرائے پہ چڑھا کے کرایہ وصول کرتے رہیں گے۔ غرض یہ کہ پہلے ہی طے کر لیا جائے کہ اس گروی شے سے ہم نفع لیتے رہیں گے جب تک کہ آپ قرض ادا نہ کریں، تو یاد رکھیں یہ صورت خالصتاً حرام ہے اور جتنا یہ نفع آپ لے رہے ہیں خالصتاً سود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، کنز الاموال کی حدیث پاک ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں گئے، بہت سخت دھوپ تھی، ایک دیوار کا قریب سایہ تھا، لوگوں نے کہا حضرت آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں ذرا تھوڑی سی دیر ہے جنازے میں، فرمایا کہ نہیں، اس سائے میں اس لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس مکان والے نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں سائے میں کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قرض کے بدلے میں اس سائے سے نفع اٹھانے کو بطور سود لکھ دے، تو آپ دھوپ میں کھڑے رہے، سائے میں نہ گئے۔ اس کی 2 صورتیں مزید عرض کرتا ہوں لیکن کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ گروی مکان کے بارے میں، گروی رکھی ہوئی چیز کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ چونکہ یہ قرضے کا ایک بدلے کے قرضہ وصول کرنے کے لیے بطور ضمانت چیز رکھی ہوتی ہے تو اس سے نفع حاصل کرنا بالکل سود میں شمار ہوگا۔ تو اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں، ایک یہ کہ ہم نے معاہدہ یہ کیا ہو کہ ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، یہ حرام ہے اور معاہدہ کرنا حرام اور نفع اٹھانا سود میں شامل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ معاہدہ تو نہیں کیا، خاموش اس نے دے دیا، ہم نے رکھ لیا، لیکن وہاں ماحول ایسا ہے علاقے کے اندر کہ جو بھی کسی کی چیز گروی رکھتا ہے ضرور اس سے نفع اٹھاتا ہی ہے، تو یہ کہلاتا ہے المعروف کل مشروط۔ معروف مینز جو مشہور ہے، کل مشروط وہ ایسے ہی ہے جیسے شرط ٹھہرا لیا گیا ہو، لہذا اس میں بھی یہ بھی اس طریقے سے رکھنا اور پھر اس سے نفع اٹھانا گناہ ہوگا چاہے ہم نے پہلے طے نہ کیا ہو۔ اس میں اگر المعروف یعنی معروف ایسی چیز ہے تو اس میں کراہت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صراحتاً منع کریں گے کہ بھئی میں رکھ رہا ہوں، اگرچہ لوگ سب نفع اٹھاتے ہیں ہم کوئی نفع نہیں اٹھائیں گے، ایسی آپ کی امانت رکھی رہے گی، پھر آپ کا اس کو بطور گروی رکھنا جائز ہوگا، ورنہ اگر خاموشی سے لے لیا تو پھر یہ المعروف کالمشروط کے تحت گناہ کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، نہ آپ نے معاہدہ کیا نہ وہاں پہ کوئی معروف ہے اور آپ نے وہ اپنے پاس گروی رکھ لیا ہے اور اس سے کوئی نفع وغیرہ آپ نہیں اٹھا رہے ہیں تو بالکل جائز ہے، وہ رکھ بھی سکتے ہیں لیکن وہی امانت ہے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ مثال کے طور پر آپ نے صراحتاً کہہ دیا بھائی ہم یہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، ہم اس سے کوئی نفع نہیں اٹھائیں گے، لیکن وہ شخص جو رکھتا ہے وہ اپنی خوشی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے تو کہہ دیا، میری خوشی اس میں کہ آپ استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں، تو وہ اپنی خوشی سے آپ کے دباؤ میں آئے بغیر اگر آپ کو نفع کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر آپ نفع اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ اگرچہ وہ کہہ بھی دے زبان سے تب بھی اس سے نفع اٹھانے سے رک جایا جائے، کیونکہ اگرچہ یہ سود نہیں بنے گا لیکن سود کی طرح سے اس میں مشابہت نظر آتی ہے، اجتناب بہتر ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا خیریت؟ ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا بڑا کرم۔ اس سے میں کوئٹہ سے بات کروں، غلام محمد۔ جی حضرت ارشاد فرمائیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب قبرستان میں انٹر ہو تو سر کی طرف کور کی طرف جائے یا پاؤں کی طرف جائے؟ اور دوسری سوال یہ کہ جب خاص وظیفہ کیا کرنا چاہیے جب اپنی والدہ یا والد کی قبر پر جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک بھائی نے پوچھے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کیا چیز ہے، کیا ان میں فرق ہے؟ دیکھیں یہ تینوں نفس ایک ہی ہے، ایک چیز ہے، لیکن یہ اصل میں نفس کی 3 مختلف حالتوں کی وجہ سے اس کے 3 نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر نفس ہمیں صرف برائی کا حکم دے رہا ہے، غلط کاموں کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے نفس امارہ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خطا کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں تو اندر سے ایک ملامت ہوتی ہے، یہ نفس ہی ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا نام ہوتا ہے نفس لوامہ، یعنی پہلے دیکھیں شیطان کے ساتھ مل کر ہمیں گناہ پہ ابھارتا ہے،
جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو پھر اندر سے ہمیں ملامت بھی کرتا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کا کھاتے ہو، دشمن شیطان کی بات مانتے ہو. تو اسی کا دوسرا نام ضمیر بھی ہوتا ہے کہ ضمیر ملامت کر رہا ہے. ہوتا یہ وہی نفس سے پہلے والا، لیکن جب یہ ملامت کرنے پر آتا ہے تو اس کو نفس لوامہ کا نام دیتے ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نفس کو اپنے قابو میں رکھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتے کرتے ہمیں موت آ گئی، تو یہ بڑی مطمئن حالت میں نفس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، جاتا ہے. اس وقت اسی نفس کا نام رکھ دیا جاتا ہے نفس مطمئنہ. گویا کہ یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں لیکن اس کی تین صفات کے اعتبار سے. جیسے ایک شخص ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے، وہ عالم دین بھی ہے، وہ بہترین قاری صاحب بھی ہے، تو ہم اسے کبھی کہتے ہیں یہ حافظ ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ عالم ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ قاری ہیں، ان کے تین اوصاف کی وجہ سے. ایسے ہی نفس ایک ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن جب یہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی پہ ابھار رہا ہوتا ہے، اس کو نفس امارہ کہہ دیتے ہیں. جب برائی کے بعد ملامت کرتا ہے تو نفس لوامہ، اور جب یہ کامیابی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کا نام دیا جاتا ہے. بھائی نے فرمایا کہ کیا ایسا یہ جو ہم 200 روپے کے پرائز بانڈ کو جس وقت نکلنے والا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 210 کا بیچ رہے ہیں یا 210 کا خرید رہے ہیں، تو یہ جو نفع کے ساتھ لینا دینا، یہ نفع کیسا ہے؟ سود تو میں شامل تو نہیں ہے؟ یہ کوئی سود میں شامل نہیں ہے. ہمارے ہاں بانڈ، پرائز بانڈ باقاعدہ ایک مال تجارت بن چکا ہے. جیسے عام سیزن میں، جیسے رمضان کا ہوتا ہے یا عید کے سیزنز ہوتے ہیں، اس میں ہم بہت ساری چیزیں سٹاک کر لیتے ہیں اور پھر مہنگے داموں بیچتے ہیں. مال تجارت کو مہنگے دام میں نفع کے لیے بیچتے ہیں تو وہ نفع جائز. اسی طریقے سے پرائز بانڈ بھی باقاعدہ ایک مال تجارت ہے اور اس کو نکلنے کے وقت تھوڑا سا مہنگا کر کے بیچنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ پروفٹ بالکل جائز. اور اگر آپ زیادہ میں دے کر خرید رہے ہیں تو اور زیادہ پیسے دینا بھی آپ کے لیے جائز ہے. یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو میسج پر لکھ کر طلاق دی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، تو کیا طلاق ہو گئی؟ دیکھیں اگر وہ واقعی میسج ان کے بہنوئی کا ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے ہی میسج کیا یا ان کے نمبر سے آیا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی کے نمبر سے کوئی شرارت کر کے دوست میسج بھیج دے. اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے ہی میسج بھیجا ہے تو یہ بالکل طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح زبان سے طلاق ہوتی ہے ایسے ہی لکھ کر بھی ہوتی ہے، چاہے میسج پہ بھیجیں چاہے میل پر بھیجیں، ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر کسی نے لکھ دی طلاق اور ہم اس کے نیچے صرف دستخط کر دیں، اپنے پڑھ کر ہمیں معلوم ہے کیا لکھا ہوا ہے، پڑھا بھی ہے اور پھر نیچے دستخط کر دیے، تو دستخط بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ نے تحریر کر دی ہو، طلاق واقع ہو جائے گی. اب اگر انہوں نے بہنوئی نے ایک طلاق لکھی ہے تو ایک پڑے گی، دو لکھی ہیں تو دو، اور تین لکھی ہیں تو تینوں طلاقیں واقع ہوں گی. بھائی نے فرمایا کہ پوچھا ہے کہ عورت مسجد میں جا کر اعتکاف کر سکتی ہے کہ نہیں. دیکھیں عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے. اگر اس طرح صورتحال ہے کہ جائیں گی تو راستہ پرفتن ہے، گھر والوں کی اجازت کے بغیر جا رہی ہیں اور وہاں پہ جہاں جائیں گی وہاں پہ کسی نامحرموں کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہے، تب تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے. اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، علیحدہ عورتوں کا علیحدہ سیپریٹ جگہ ہے، اجازت لے کر جا رہی ہیں، پردے میں جا رہی ہیں، وہاں نامحرم کا نظر پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تب بھی عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا کم از کم مکروہ تنزیہی ہے. یعنی اس صورت میں مکروہ تنزیہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن شریعت نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. لہذا جہاں گناہ کا اندیشہ ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، وہاں پھر عورت کا یہ عمل مکروہ تحریمی بنے گا، یعنی حرام کے نزدیک. اور اگر یہ تمام فتن سے اور مصیبتوں سے، گناہوں سے پاک و صاف ہے، تب بھی عورت کا مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا کم از کم مکروہ تنزیہی ضرور ہے کہ اگرچہ گناہ نہیں لیکن شریعت نے ناپسند رکھا ہے. ایسی بھائی نے فرمایا کہ عورت کا جمعے کے لیے مسجد میں آنا کیسا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ عورتوں پہ جمعہ فرض تو نہیں ہے، لیکن فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر عورتیں کسی جگہ جمعے کے لیے جاتی ہیں، کسی محرم کے ساتھ نکلتی ہیں، محرم کی اجازت کے ساتھ ہیں، اور راستہ پرفتن بالکل بھی نہیں ہے، پرامن راستہ ہے، عورتوں کے لیے الگ داخلے کا گیٹ ہے، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا ہے، باپردہ طریقے سے جاتی ہیں اور مسجد میں فضول گوئی یا غیبت چغلی نہیں کرتی ہیں، نماز پڑھی اور اپنے گھر کو واپس آ گئیں، تو فرمایا بلکہ اس دور میں بعض فقہا نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے کہ جب عورتیں مارکیٹ میں نکل رہی ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں اور شادی بیاہ کے لیے نکل رہی ہیں، تو بہتر ہے کہ جمعے کے لیے بھی چلی جائیں کہ کم از کم بعض اوقات گھر میں رہ کر ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو چلیں جمعہ تو جماعت سے حاصل ہو جائے گا، تو پھر اجازت ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جائے، مثلا گھر کے سرپرست منع کر رہا ہے یا شوہر منع کر رہا ہے، تب زبردستی نکلنا، بے پردہ نکلنا، محرم کے بغیر نکل جانا یا نامحرم کے ساتھ جانا، یا وہاں جا کر ایسی جگہ جمعہ ادا کرنا جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو، یا وہاں پہ غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا اور بے ادبیوں کرنا اور الٹی سیدھی حرکتیں خواتین کی جو ہوتی ہیں، بعض اوقات جو سہیلیاں مل کر بیٹھ جاتی ہیں
اور پھر وہ کسی اس کی برائی اس کی برائی، شور کرنا، آوازیں بلند کرنا، ان میں سے کوئی چیز پائی جائے تو پھر بہرحال ان کو روکا جائے گا، اور ایسی عورتیں اگر مسجد میں آئیں گی تو گناہگار بھی ہوں گی۔ بھائی نے فرمایا قصر نماز کے بارے میں شرعی حکم بیان کر دیں۔ دیکھیں قصر نماز صرف قصر کا مطلب ہوتا ہے آدھی نماز پڑھنا، یوں سمجھ لیں، اور یہ ظہر، عصر اور عشاء ان کے 4 فرضوں میں ہوگی، یعنی ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ 2، عصر کے 2 اور عشاء کے 2 فرض پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے۔ باقی تمام سنن، نوافل اور وتر وغیرہ جو واجب ہیں سب کے سب پورے پڑھے جائیں گے۔ قصر صرف ان 3 نمازوں کے فرائض کے اندر ہوتی ہے، ظہر، عصر اور عشاء، ان کے 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھا جاتا ہے، باقی تمام نمازیں پوری کی پوری پڑھی جائیں گی، ان میں قصر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ قبرستان جب ہم جاتے ہیں تو میت کے سر کی طرف سے آیا جائے یا پیر کی طرف سے آیا جائے، بہتر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں چاہے آپ کسی مزار پر جائیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری کا شرف حاصل کریں، یا عام کسی قبرستان میں کسی مردے کی قبر پہ جائیں تو پیر کی طرف سے آنا مستحب ہوتا ہے، سر کی طرف سے نہ آئیں، کیونکہ مردے کو اس طرح پلٹ کر پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے، اس سے تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو پیر کی طرف سے جب آئیں گے تو سامنے مردہ چونکہ سے لیٹا ہوتا ہے تو سامنے اس کی نگاہ پڑے گی، لیکن اگر بہرحال کہیں سے راستہ ہی ایسا ہو کہ سر کی طرف سے آنا پڑے تو ایک مجبوری کی صورت ہے، اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ دیواریں پھلانگ کے پیر کی طرف سے آئیں، لیکن اگر دونوں طرف سے آنا ممکن ہو تو پیر والی جانب کو اختیار کرنا یہ افضل اور اولا ہوتا ہے۔ دوسرے بھائی نے فرمایا کہ کیا قبر کے پاس جیسے والدین کی قبر پہ جاتے ہیں تو کوئی خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین ہے یا کوئی خاص وظیفہ ایسا ہے؟ تو دیکھیں کوئی خاص تو نہیں ہے، ہاں جب آپ قبرستان جائیں سب سے پہلے تو قبرستان کی دعا پڑھ لیں، جیسے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ پڑھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، مستحب ہے، یہ پڑھ لی جائے۔ پھر اس کے بعد جو قرآن آپ کو یاد ہو، جو آپ ذکر الہی کرنا چاہیں وہ کریں، کہ ہر چیز جو وہاں پہ آپ پڑھیں گے اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نزول رحمت کا سبب بنے گی، اور نہ صرف آپ اس رحمت سے فیضیاب ہوں گے، نہ صرف آپ کے جو سامنے صاحب قبر ہے وہ فیضیاب ہوں گے، بلکہ تمام قبرستان کے مردے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنا آپ کو قرآن یاد ہے وہ سب کا سب آپ پڑھیں، اگر پاسبل ہو ہر جمعے اپنی عادت بنا لیں قبر پہ جانے کی، اور کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے جیسے یہ قبر ہے، مثال کے طور پہ یہ قبر ہے تو میت کے سینے کے سامنے کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور آپ کا رخ مردے کی جانب ہو، اور پھر آپ آرام سے ہاتھ باندھ کر جتنا آپ کو قرآن یاد ہے آپ وہ سارا کا سارا پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر پورے حافظ قرآن ہے تو پھر یہ نہیں کہ پورا قرآن پڑھیں، مثلا پھر مشہور صورتیں پڑھ لیجئے، بہت اچھا ہے، جیسے سورہ یاسین پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، اور یہ سارے ثواب کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، مردہ بھی اس سے فیضیاب ہوگا۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو کوئی ارجنٹ مسئلہ ہو یا زیادہ بہت اہم مسئلہ ہو، طلاق وغیرہ کے جیسے ہوتے ہیں، تو اس ایڈریس پر آپ میل کر سکتے ہیں، میں خود ان کو میلز پڑھتا ہوں اور ہم جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور اپنے جوابات حاصل کریں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی تا حیات دین اسلام کی جس طرح ہو سکے، چاہے مالی لحاظ سے، وقت دینے کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔